بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اسرائیل پر 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی سرزمین پر 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ ہوا اس نے دنیا کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ اس سے ایسا لگا جیسے کہ موساد، CIA، برطانیہ کے MI6 اور مغرب کے تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں یکسر ناکام ہو گئی ہیں۔ اس بات نے شبے کو جنم دیا کہ یہ دوسرا 9/11 تو نہیں کہ اتنا بڑا حملہ ہوا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ اس سے اس بات کو تقویت ملی کہ عظیم ترین اسرائیل منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کو جہاں کرنل پیٹر راف منصوبہ کہا جاتا ہے وہاں اسے جو بائیڈن منصوبے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ اسرائیلی سفارتکار یونون نے 1983 میں یہ منصوبہ پیش کیا تھا جس میں پورے مشرق وسطیٰ کی سرحدوں کی تبدیل کر دی گئی تھی۔ نقشے میں کرنل پیٹر راف میں سن 92 میں رنگ بھرے تھے اور ان کا جو ایک کتاب ہے نیور کوئٹ دی وار وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میری کتاب چھٹی عرب اسرائیل جنگ 2006 میں جو مشرق وسطیٰ کا نقشہ بنایا گیا تھا وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے۔ اس منصوبے کے تحت گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اس میں پورے مشرق وسطیٰ کی سرحدوں کی تبدیلی کر دی گئی ہے، اور اس کے نقشے میں کرنل پیٹر راف نے جو رنگ بھرے تھے اس میں مشرق وسطیٰ میں ایران اور پاکستان بھی آتے ہیں، اور اس کے تحت مشرق وسطیٰ کے اسرائیل سے بڑا کوئی ملک نہیں رہ سکے گا۔ ساری ملکوں کی سرحدوں کو سکیڑ دیا جائے گا۔ جہاں ایران سیستان میں اس وقت گڑبڑ موجود ہے اور وہاں پاکستان کے جو بلوچستان میں بھی گڑبڑ کرائی جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سیستان میں جو گڑبڑ ہے اس میں کافی تیزی آ گئی ہے اور بلوچستان میں بھی گڑبڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ حالیہ واقعہ جس میں سے 1 درجن سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے اس گڑبڑ کو دیکھنے کے لیے۔ اس سے بڑھ کر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایران 83% یورینیم افزودہ کر چکا ہے اور 93% پر ایٹم بم بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مغرب کا مشترکہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی ملک نہیں بننے دیں گے، اور اسرائیل پاکستان کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے کئی ممالک کے ادارے جس میں بھارت اور اسرائیل پیش پاکستان کو عدم استحکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے 3 نومبر 2023 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک واقعہ ہوتا ہے، تو 4 نومبر کو میاں والی پر کے ہمارے فضائی اڈے پہ حملہ ہو جاتا ہے جس میں 9 کے 9 دہشت گرد مارے جاتے ہیں، جس کی اطلاع پہلے سے یعنی جو 3 نومبر سے گردش کر رہی تھی انڈیا کے اخبارات میں، اور وہ کہا جا رہا تھا ایک بڑا واقعہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو لیکن ان کو ہمارے نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں اور ان کو بہت ہی تندہی کے ساتھ میں اور بڑی جوان مردی کے ساتھ میں ان کو 9 کے 9 دہشت گردوں کو مار دیا، اور جو ہمارے کمانڈوز تھے وہ نہ صرف یہ کہ وہ یہاں میاں والی سے آئے تھے بلکہ دوسری جگہ سے بھی آئے تھے، اور اس میں آ کر ان کو واصل جہنم کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس کے میں کیوں لپیٹا جا رہا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان کو اندرونی طور پر مصروف رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر کوئی کردار نہ فلسطین میں کوئی کردار ادا کر سکے، نہ کہیں اور کردار ادا کر سکے، نہ انڈیا کی طرف رخ کر سکے، نہ ایران کو بچانے کے لیے کوئی سامان کر سکے۔ اس لیے کہ ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں پڑیں گے۔ اسرائیل میں مداخلت ہوتی ہے، پاکستان کیسے خاموش رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے سرحدوں میں قریب ہو رہا ہے، اور ان کے سرحدوں کا خراب اب جو اسرائیل تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم غازہ کے اندر جو ہے وہ ایٹمی حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ پاکستان کو مداخلت سے روکنا مقصود ہے، اس لیے اس کے ملک کے اندر جو ہے اس قسم کی جو ہے گڑبڑ کرائی جا رہی ہے۔ ان کے علاوہ ان کے پاس اور بھی آپشن ہیں جو مغربی اور مشرقی سرحد کو وہ گرم کر سکتے ہیں۔ مشرقی سرحد تو کسی بھی اور بلا وجہ بھی گرم ہو سکتی ہے، لیکن مغربی سرحد کے گرم ہونے کے اسباب ہم نے خود پیدا کر لیے ہیں، اگرچہ اس میں یہاں سے جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ جو افغانیوں کو نکالنا چاہتے ہیں اس کی بھی وجوہات ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ بدامنی پھیل رہی ہے، اور وہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار اور چھین تانی کا جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی ساتھ میں وہ ان لوگوں کو نکال رہے ہیں جو کہ غیر قانونی طور پہ رکھے ہیں، جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان کو نہیں نکال رہے ہیں۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب اس کے جواباً پاکستان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ان کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو پاکستان نے یہ کام کیا ہے کہ جو
ایک تو ابابیل کا انہوں نے مشق کی ہے، اس کا تجربہ کیا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے جو راکٹ ایک بنایا ہے فتح 1 اور فتح 2، اس کے جو تجربات کیے ہیں، ان تجربات کے بعد پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد کدوایی نے 24 مئی 2023 کو ISSI اسلام آباد میں ایک سیمینار میں اپنے پیغام میں تنبیہ کی تھی کہ پاکستان کے پاس فل اسپیکٹرم جوہری صلاحیت موجود ہے، بھارت کے تمام ایٹمی احساسات ہماری ہدف پر ہیں، یہاں انہوں نے کہا تھا۔ تو اب ہم یہ تشریح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی میں بھارت کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کی چھپنے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ جنرل خالد احمد کدوایی کے اس بیانیے کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ یہ کہ شاہین 3 بیلسٹک میزائل ہے، جس کی مار 2750 کلومیٹر ہے، جو اگر جنوبی پنجاب سے داغا جائے تو انڈیا کے ایٹمی ہتھیار جو کالا پانی یعنی جزائر انڈمان اور نکوبار میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو مار سکتا ہے، اور اگر وہ ان کو داغا جائے تو اس کو کئی ایٹمی سازوسازوں سے جب ہم نے گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 24 گنا زیادہ ہے، اور معلوم ذرائع کے مطابق کوئی دفاعی نظام اس سے شاہین 3 کو نشانے پر لگانے سے نہیں روک سکتا۔ دوسرے، اب ہمارے پاس نصر میزائل جو ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہے، جو کہ نیوکلیر بھی لے جا سکتا ہے، شاہین بھی نیوکلیر لے جا سکتا ہے، اور جو نارمل جو کنونشنل وار ہیڈ ہے وہ بھی لے جا سکتا ہے۔ نصر میزائل بھی ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہے، وہ لے جا سکتا ہے۔ اس کی جو رفتار ہے وہ 60 کلومیٹر سے 160 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور یعنی جو اس کا اب حال ہی میں فتح 1 فتح 2 جو راکٹ بنائے ہیں اس کے بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 0 کلومیٹر سے 2700 کلومیٹر تک بھارت کا علاقہ ہمارے میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ پھر ابابیل ہے جو ایک میزائل کئی اطراف تک مار کر سکتا ہے، اگر زیادہ بڑی تعداد میں داغے جائیں تو کوئی دفاعی نظام کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ تاہم صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ نومبر دسمبر 2023 اور پورا 2024 کا سال جنگ و جدل کا سال نظر آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں معاملہ زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ امریکی 2 بحری بیڑے اور برطانوی اور فرانسیسی بیڑے بیرون مشرق وسطیٰ کے اطراف ڈیرے جما لیے ہیں، خوفناک اور خون آشام منظر کا اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے معاملہ یہاں ختم ہوگا، یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا نے بھی ایٹمی جو میزائل ہے یا جو ٹارپیڈو ہے اس کا تجربہ کیا ہے، یعنی وہ جو امریکی جہاز ہیں یا دشمن کے جہاز ہیں ان کو ٹارپیڈو کے ذریعے سے، ایٹمی ٹارپیڈو کے ذریعے سے وہ اڑا سکتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی کشمکش چل رہی ہے، لیکن پاکستان نے کہ جو منیر اکرم صاحب ہیں جو نمائندے ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ میں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ عملاً جو ہے وہ غزہ کے علاقے کے اندر مداخلت کرے، یعنی فوجی طور پہ مداخلت کرے۔ ہم صفائی طور پہ ان کی مدد کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں عملاً مدد نہیں کریں گے۔ تو پاکستان اس معاملے میں دور رہنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے، یہ عالمی جنگ کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ 2024 میں ہو، لیکن معاملات بہت سنگین ہیں جس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو بات ہمیں جو خطرہ ہے وہ زیادہ اب افغانستان کے لوگ بھی مشتعل ہو رہے ہیں اور ہمیں دشنام دے رہے ہیں۔ انہیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے دو جنگوں میں ان کا ساتھ دیا تھا، انہیں ہر طرح سے ہم نے بچایا تھا۔ انہیں ہمیں شکر گزار ہونے کے بجائے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے اور غیر اسلامی ہیں۔ اور پاکستان کے جو 100 کے قریب جو علماء کرام ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ خودکش حملہ جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ بات ان لوگوں کو جو خودکش حملہ آور ہیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اسلام کے خلاف روب عمل ہیں اور اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف اپنا کام کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے۔ ہم ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔